السلام علیکم یا علی مدد والعصر نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ 21 مئی 1985 اس تاریخی معاہدے کی یادگار ہے جو وزیر اعظم محمد خان جنیجو مرحوم اور قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے درمیان ہوا۔ پورے ملک میں مذہبی جلوسوں کے انعقاد کا لازوال معاہدہ جو میلاد النبی اور عزاداران کے جلوسوں کے انعقاد کا ضامن ہے۔ یہ دن یوم تحفظ نظریہ پاکستان کے طور پر منایا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا اس مناسبت سے خصوصی تقریب سے خطاب۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ 21 مئی سن 85 کا موسوی جنیجو معاہدہ نظریہ و آئین پاکستان کی یادگار فتح اور استحکام پاکستان کی ضمانت ہے۔ درس کربلا کے امین ہیں، جب بھی نظریہ و حقوق پر حملہ ہوا خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ گزشتہ حکومت نے غلط مشوروں پر طے شدہ مسائل سے چھیڑ خانی کی، حکومتیں آنی جانی ہیں، ذکر مصطفیٰ اور حسین لازوال اور دائمی ہیں۔ ٹی این ایف جے کے مطالبے پر 6 سے 8ویں جماعت تک یکساں نصاب کی کتب کے اشاعت روکنے کا فیصلہ صائب ہے۔ 1 سے 5ویں جماعت کی کتب بھی واپس لی جائیں۔ حسینی محاذ کے شہداء اشرف رضوی اور صفدر نقوی اور 14,000 اسیروں کی لازوال قربانی اور استقامت انسانی حقوق کی جدوجہد کی تاریخ کا درخشاں باب ہے۔ ہر پاکستانی حسینی محاذ کے شہداء اسیروں کا ممنون ہے۔ 8 ماہ جاری رہنے والے پاکستانی تاریخ کے طویل ترین حسینی محاذ ایجیٹیشن نے ثابت کر دیا کہ ظلم اور تشدد کبھی امن اور مظلومیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میلاد مصطفیٰ اور عزاداری مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے جلوس پہم تبلیغ ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کا تسلسل ہے، جس نے بلا تخصیص مسلک و مکتب ہر مظلوم اور محروم کے لیے آواز بلند کی۔ عشرہ صادق آل محمد کے دوران جدید علمی اور سائنسی انقلاب کے بانی امام جعفر صادق علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کمال حاصل کرنے کا عزم کیا جائے۔ حسینی محاذ ایجیٹیشن کے نتیجے میں طے پانے والے موسوی جنیجو معاہدے کی سالگرہ کے موقع پر اپنے خطاب میں آقائے موسوی نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق کی جانب سے میلاد النبی اور عزاداری کے جلوسوں پر پابندی کے رد عمل میں آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی کال پر حسینی محاذ ایجیٹیشن اکتوبر سن 84 سے 21 مئی سن 85 تک جاری رہا، جس کے نتیجے میں موسوی جنیجو معاہدے کے تحت حکومت کو مذہبی جلوسوں پر پابندی واپس لینا پڑی۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک عالمی سازش کے تحت 77 کا مارشل لا پاکستان پر مسلط کیا گیا تاکہ نظریہ اسلام پر قائم ہونے والی واحد ریاست پاکستان کو فرقہ وارانہ اسٹیٹ بنا کر مسالک اور مکاتب کو باہمی لڑوا دیا جائے۔ جنرل ضیاء الحق نے جیسے ہی پاکستان کو مسلکی اسٹیٹ بنانے کا اعلان کیا، سب سے پہلا رد عمل علی مسجد سے ہم نے جاری کیا کہ نظریہ پاکستان پر حملے کی ہر محاذ پر مزاحمت کریں گے اور کسی ڈکٹیٹر کو پاکستان کا نظریہ اساسی پامال نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اسی رد عمل میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آقائے موسوی نے کہا کہ ڈکٹیٹر کا ایک حملہ ناکام ہونے کے بعد اس نے پولیس ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے میلاد مصطفیٰ اور عزاداری سید الشہداء پر پابندی لگانے کا اعلان کیا، جس کے خلاف اکتوبر سن 84 کو روز عاشورہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے حسینی محاذ ایجیٹیشن کا آغاز کیا۔ ہم پہلے خود اسیر ہوئے، اپنے بچوں کو اسیری کے لیے پیش کیا، پھر قوم کو رضاکارانہ گرفتاریوں کی کال دی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی تمام جیلیں عزاداروں اور عاشقان رسالت سے بھر گئیں۔ آنسو گیس، لاٹھی چارج، شہادتوں کے باوجود حسینی محاذ نے امن کی جدوجہد کا راستہ نہ چھوڑا۔ بالآخر نظریہ پاکستان کے پرستار سرخ رو ہوئے۔ آقائے موسوی نے کہا کہ حسینی محاذ ایجیٹیشن ثانیہ زہرا، نواسی رسول، حضرت زینب بنت علی اور سید الساجدین کی مظلومانہ تحریک کا تسلسل تھا، جنہوں نے اپنے خطبات اور اسیری کی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا اور ملوکیت و یزیدیت کی جانب سے اسلام پر سب سے بڑے حملے کو نہ صرف ناکام کیا تھا بلکہ تاابد اسلام کا بندوبست کر دیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ پاکستان تاریخ انسانی کا ایک زندہ معجزہ ہے، خدا اور رسول کا فیضان ہے۔ مملکت خدا داد کے تحفظ، استحکام، امن، یکجہتی کی خاطر پہلے بھی ہمیشہ سینہ سپر رہے، آئندہ بھی مادر وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جنت البقیع موومنٹ کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے باہر بقیع کے عزاداروں کا اجتماع۔ مسلمانان عالم نے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، اہل مشرق نے مغرب سے انصاف مانگ لیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ TNFJ امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاجی ریلی اور مجلس بقیع کا انعقاد کیا گیا اور سعودی عرب کے حکمرانوں کی جانب سے اسلامی تاریخی ورثے کو مسلسل مٹائے جانے پر اقدامات لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ عالمگیر یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کے سامنے عظیم الشان احتجاجی جلسہ اور جلوس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ورجینیا، میری لینڈ، شکاگو کے علاوہ امریکہ کی دیگر ریاستوں سے لوگوں نے شرکت کی۔ TNFJ امریکہ اور عالمی البقیع موومنٹ کے زیر انتظام احتجاجی ریلی کے شرکاء نے بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر جنت البقیع کے مزارات کی مسماری کی مذمت کی گئی اور سعودی عرب کی حکومت سے ان مزارات کی تعمیر و نو کا مطالبہ کیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ یونیسکو چارٹر اور جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس میں مذہبی آثار کے تحفظ کی قرارداد کی روشنی میں جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کی مسمار مزارات کی تعمیر و نو کا اپنا فریضہ پورا کریں۔ TNFJ امریکہ کے صدر قرار نقوی نے مجلس بقیع کے شرکاء سے ایک قرارداد منظور کروائی جس میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ جنت البقیع کی مسماری پر سعودی حکمرانوں کے خلاف جنگی جرائم کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ مشہور عالم دین جناب مولانا سید محمد عمران بخاری نے اپنے خطاب میں فرمایا، رسول خدا کا فرمان ذیشان ہے کہ ان کی اولاد سے محبت ہی اجر رسالت ہے، لہٰذا جنت البقیع میں مدفون ہستیوں کے مزارات کی تعمیر نو کا مطالبہ کسی ایک مسلک کا نہیں بلکہ پوری عالم اسلام کا مطالبہ ہے۔ مجلس سے مرکزی خطاب کرتے ہوئے خطیب اہل بیت علامہ سید عشرت عباس جعفری نے کہا کہ ہر قوم تاریخی ورثے کی حفاظت کرتی ہے، لیکن سعودی حکمرانوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلام کو اس کے ورثے سے محروم کر رہے ہیں، جو کہ آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ معروف سماجی و مذہبی شخصیت جاوید حسین نے مجلس بقیع سے خطاب کرتے ہوئے جنت البقیع کا تاریخی پس منظر پیش کیا اور مسلمانان عالم کی نظر میں جنت البقیع میں مدفون ہستیوں کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ نقاش نقوی نے شرکاء سے قرارداد منظور کروائی جس میں کہا گیا کہ 56 اسلامی ریاستوں میں مذہبی آثار اور مزارات محفوظ ہیں، لیکن سعودی عرب میں انہیں مٹایا جا رہا ہے، جس پر اسلامی دنیا اور عالمی اداروں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ ذہن حیدر جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ TNFJ آقائے حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں 4 دہائیوں سے جنت البقیع کی تاراجی پر آواز احتجاج بلند کر رہی ہے، جو کہ اب تمام بر اعظموں تک پھیل چکی ہے۔ آغا شوکت عباس جعفری نے اپنے خطاب میں کہا کہ جنت البقیع میں مدفون ہستیوں کے مزارات کی تعمیر تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ عاطف پرویز اور فیاض اوان نے سوز و سلام پیش کیا، جبکہ ذاکر اہل بیت سید حسین شاہ نے مصائب اہل بیت پیش کیے۔ اختتام مجلس ماتمداری ہوئی جس میں ٹرائی اسٹیٹ کی تمام انجمنوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کی خدمت کے لیے سبیل غازی عباس اور نیاز امام حسین کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ جنت البقیع کے احتجاجی پروگرام اور جلسے کے منتظمین قرار نقوی، چودھری عباس، شبیع الحسن، چودھری عمران حیدر، چودھری رضوان، سجاد آبدی، عامر کاظمی نے تمام معاونین اور شرکاء کا احتجاج کو کامیاب بنانے میں فرداً شکریہ ادا کیا۔ فرانس میں بقیع کے عزاداروں کا زبردست ماتم و پرسا، احتجاجی مظاہرہ، ایفل ٹاور کے سامنے لاکھوں سیاح حیران و ششدر، ماتم کی صداؤں سے ایفل ٹاور بھی لرز اٹھا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 4 دہائیوں تک دنیا کی بلند ترین عمارت کا درجہ رکھنے والے انقلاب فرانس کی یادگار عظیم الشان آئیفل ٹاور کے سامنے دنیا بھر سے آئے لاکھوں سیاحوں کے بیچ چند سو سیاہ پوش افراد کے گروہ کے درمیان ایک گریہ میں ڈوبی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ جس بی بی کی کنیزی پر حضرت آسیہ اور مریم نازاں تھیں، جس بی بی کی ماں کے مال پر اسلام پل کر جواں ہوا، جس بی بی کے بابا 1,24,000 انبیاء کے سردار اور وجہ تخلیق کائنات تھے، اور وہ اللہ کے محبوب ہر روز اس بی بی کے دروازے پر سلام کر کے
गुजरते थे। बेटी के आने पर उस वक्त तक न बैठते थे जब तक वो बेटी न बैठ जाती थी। कायनात का इससे बड़ा मसाइब और क्या होगा कि अपने बाबा के बाद वो बेटी अपने बाबा के दरबार में अपने हक के लिए सवाली खड़ी रही। जो बीबी इतनी बड़ी सदीका थी कि उसे हिजाब पंजतन में आता देखकर नजरान के ईसाइयों ने मुबाहले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी, उस बीबी की गवाही दरबार में झुटला दी गई। बाबा की रहलत के बाद इस बीबी के दरवाजे को आग लगा दी गई और इंतहा ये हुई कि इस बेटी और इसकी औलाद को कब्रों में भी चैन से न रहने दिया गया। फकत उनकी लाशें ही पामाल नहीं की गईं, उनकी कब्रों को भी एक सदी कबल जन्नतुल बकी में पामाल कर दिया गया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम की तालीमात की रोशनी है, लेकिन इस रोशनी के मुहाफिजों की कब्रों पर अंधेरा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों के महल्लात के हीरों से जड़े फानूस आंखें चुंधियाए देती हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर की पामाल कब्र पर किसी को मट्टी का दिया जलाने की इजाजत भी नहीं। जाकिर पढ़ता जा रहा था और स्याह लिबास पहने अज़ादारों के चेहरे आंसुओं से भीगते चले जा रहे थे। अचानक किसी अज़ादार की चीख भी निकल जाती थी तो दाएं बाएं खड़े गोरे सयाह भी हैरत व इस्तेजाब में मुब्तला हो जाते थे। वो आईफल टावर, जिसे दुनिया भर के सबसे ज्यादा सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है, उसके पुरफजा माहौल में 15 मई 2022 को गमो अंदोह की अजीब फजा तारी थी। जिस आईफल टावर को 2 अजीम जंगों की गनगरज भी न लरजा सकी थी, ऐसा महसूस हो रहा था कि औलाद नबी के मसाइब सुनकर इस आईफल टावर के मजबूत तरीन फौलाद की सिसकियां भी मातमियों की फरियाद में शामिल हैं। ये अज़ादार कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की कॉल पर लब्बैक कहते हुए जन्नतुल बकी के इन्हिदाम के खिलाफ मातमी एहतजाज करने आईफल टावर के सामने जमा थे। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का ये कौल कि आज़ादारी से बड़ा और मौसर एहतजाज इस रुए ज़मीन पर कोई और नहीं, अपनी सच्चाई का सबूत दे रहा था। दुनिया के मुख्तलिफ सयाह अज़ादारों से ये सवाल कर रहे थे कि आखिर नबी की बेटी और उनकी औलादों का कसूर क्या था कि उन पर मसाइब की इंतहा कर दी गई। तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया फ्रांस के जनरल सेक्रेटरी वाहिद हुसैन जाफरी की फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक हर साल तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया के सरबराह आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की कॉल पर जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा, आले अथार, अज़वाज मुत्तहरात और सहाबा किबार के मज़ारात की मिसमारी और उनसे मंसूब निशानात की नाबूदी के खिलाफ तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया फ्रांस आईफल टावर के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा करती है। इस मर्तबा एहतजाज की इनफिरादियत एहतजाज के बाद मातम और मजलिस का प्रोग्राम था। जैसे ही यूरोप के दूसरे ममालिक में आईफल टावर के सामने मातमी एहतजाज की खबर पहुंची तो न सिर्फ फ्रांस के तूलो अर्ज से बल्कि जर्मनी, बेल्जियम, बरतानिया से भी अज़ादारों की कसीर तादाद तमाम मसरूफियात तर्क करके आईफल टावर पहुंच गई। जो न पहुंच सके वो बर वक्त इत्तला न मिलने का शिकवा करते नजर आए। 15 मई बरोज एतवार वक्त मुकर्ररा पर जन्नतुल बकी के सोगवारों की मुनफरिद मातमी रैली का आगाज हुआ। इस एहतजाजी रैली की क़ियादत TNFJ फ्रांस के सदर अल्लामा मुर्तज़ा अली हैदरी, TNFJ फ्रांस के जनरल सेक्रेटरी वाहिद हुसैन जाफरी, सैयद शुजा हसन जैदी TNFJ फ्रैंकफर्ट ने की। इस मौका पर सैयद जाहिद नकवी, सैयद तुराब शाह, सैयद नवीद शिराजी, सैयद तलत शाह, सैयद बाजिल शाह, सैयद जरगाम रिजवी, सैयद पैकर रिजवी, फरजंद सैयद असद रिजवी, मोहम्मद अवैस कादरी, सैयद रजा अब्बास जैदी, सैयद मुर्तज़ा शाह, सैयद मूसा रजा शाह, आसिफ गोंदल, सैयद कमाल हैदर शाह समेत बुजुर्गों, बच्चों और अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकामात मुक़द्दसा की बेहुरमती के ख़िलाफ़ मुख्तार ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ शहरों में मातमी एहतजाजी जुलूस, मज़ारात मुक़द्दसा की अज़मत रफ्ता की बहाली का मुतालबा, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब ता डी चौक मातमी एहतजाजी रैली, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की शिरकत, शिया सुन्नी इत्तेहाद का फ़कीदुल मिसाल अमली मुज़ाहरा। तफसील इस रिपोर्ट में।
قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ عالمی عشرہ صادق آل محمد کے موقع پر مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ماتمی احتجاجی ریلی کے شرکاء نے دہشت گردی، قتل و غارت گری، بدامنی، انتہا پسندی کے خاتمے اور اسلامی مقامات مقدسہ کی بے حرمتی و تباہی، جنت البقیع میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام و دیگر ائمہ ہدی علیہم السلام، صحابہ کبار و امہات المومنین رضوان اللہ علیہم کے مزارات کی مسماری، عراق و شام میں دہشت گردوں کے ہاتھوں انبیاء کرام و پاکیزہ صحابہ و مشاہیر اسلام کی قبورہائے مطہرات کی تباہی اور پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات پر حملوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی۔ ریلی کی قیادت علماء کرام، مختار آرگنائزیشن کے مرکزی و ضلعی عہدیداران اور دیگر مذہبی رہنما و ماتمی سالار کر رہے تھے۔ اس موقع پر عساکر پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ مختار آرگنائزیشن پاکستان کی جانب سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے نکالی گئی ریلی کے شرکاء کے نام قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے خصوصی پیغام میں اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ جنت البقیع اور جنت المعلی کے مزارات مقدسہ کی اثر نو تعمیر اور عظمت رفتہ کی بحالی کی طرف توجہ دیں۔ اس میں پوری انسانیت کی فلاح، کامیابی اور سرفرازی و خوشبختی و سعادت کا راز مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عالمی ضمیر اسلام کے خلاف جنت البقیع و جنت المعلی سمیت دنیا بھر میں مزارات کی بے حرمتی و تباہی کی گھناؤنی سازش کے سلسلے کو نہ صرف روکنے میں ناکام رہا بلکہ اپنے مفادات کے تحت عالمی طاقتوں نے علی اعلان مذہبی جنونیوں کو سپورٹ کیا اور پھر دنیا کے مختلف مذاہب کے آثار کو نقصان پہنچانے کا ایسا خوفناک سلسلہ شروع ہوا جس کی لپیٹ میں دیگر مذاہب اور تہذیبوں کے آثار بھی آئے۔ تاہم سب سے زیادہ نقصان اسلامی تہذیب کے مراکز کو ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب میں صرف 5% اسلامی آثار باقی رہ گئے ہیں۔ باقی سب کو مذہبی اختلاف کی بنیاد پر شرک قرار دے کر مٹا دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مقدس مزارات و آثار کو صرف عرب ہی نہیں، پاکستان، یمن، افغانستان، مالی، نائجیریا، لیبیا، مصر، ساری دنیا میں بدترین نقصان پہنچایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وارث مدینۃ العلم، پاسدار دین و شریعت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی علمی درسگاہ سے ایک ہی دور میں بے بہا علوم صادر ہوئے، اور نہ صرف دین و شریعت، فقہ و منطق و فلسفہ بلکہ ریاضی، کیمیا، طب، فلکیات سمیت جملہ علوم کائنات کے ایسے دروس جاری ہوئے جو انسانیت کے شرف و امتیاز کا ثبوت بن گئے۔ جدید سائنسی ترقی کی جڑیں تلاش کی جائیں تو یہ امام جعفر صادق کی اس عظیم اسلامی یونیورسٹی سے جا ملتی ہیں جس سے 4000 سے زائد شاگردوں نے کسب فیض کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تاریخ اسلام کے اس درخشاں باب اور معلم علوم کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت و کردار کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کے امت مسلمہ کو مشاہیر اسلام کے عظیم علمی ورثے سے روشناس کروایا جاتا۔ عالم انسانیت پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے نام پر یونیورسٹیاں قائم کی جاتی اور امام جعفر صادق سے منسوب آثار اور یادگاروں کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جاتا۔ لیکن صد افسوس کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سرزمین حجاز میں برطانوی سامراج کی مسلط کردہ حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کے مقدس مقامات جنت البقیع اور جنت المعلی کی مسماری سے اسلامی تاریخی آثار کو مٹانے کا آغاز کیا گیا، جن میں رسول پاک کے اہل بیت اطہار بشمول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات اقدس بھی مسمار کر دیے گئے، جبکہ اہل بیت اطہار کے مزارات کے ساتھ ساتھ امہات المومنین اور پاکیزہ صحابہ کبار کے مزارات کو بھی بلڈوز کر دیا گیا۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے TNFJ فیڈرل کیپٹل کے صدر علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے شاعر اللہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور جنت البقیع کی حالت زار پر دکھ کا اظہار کیا۔ ہمارا یہ احتجاج کسی ملک کے خلاف نہیں، ہمارا یہ احتجاج کسی مذہب کے خلاف نہیں، مسلک کے خلاف نہیں، ہمارا یہ احتجاج اس مخصوص ابلیسی اور شیطانی سوچ کے خلاف ہے جو قبور کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر مختار آرگنائزیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ملک ابو زمار کی جانب سے پیش کردہ ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی، جس میں مسلمانوں کے ورثے اور عزت و آبرو کی نشانیوں کی پامالی و بے حرمتی کے خلاف گزشتہ 40 سالوں سے اپنی پیہم جد و جہد کرنے والے آبرو قوم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی یہ واضح کر چکے ہیں کہ جنت البقیع و جنت المعلی سمیت سرزمین حجاز کے مزارات مقدسہ کی عظمت رفتہ کی بحالی عالم اسلام کے اتحاد و یکجہتی کی ضمانت ہے اور امت مسلمہ کے لیے مسائل سے نجات کی سبیل ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تاریخ اسلام کے اس درخشاں باب اور علوم کائنات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت و کردار کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کر کے امت مسلمہ کو مشاہیر اسلام کے عظیم علمی ورثے سے روشناس کرایا جاتا. عالم انسانیت پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے نام پر یونیورسٹیاں قائم کی جاتی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب آثار اور یادگاروں کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جاتا. لیکن صد افسوس کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سرزمین حجاز میں برطانوی سامراج کی مسلط کردہ حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کی مقدس مقامات جنت البقیع اور جنت المعلا کی مسماری سے اسلامی تاریخی آثار کو مٹانے کا آغاز کیا گیا، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار بشمول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزارات اقدس بھی مسمار کر دیے گئے. قرارداد میں واضح کیا گیا کہ مزارات مقدسہ کی توہین کے خلاف شیعہ سنی ہمیشہ ہم قدم رہے ہیں اور رہیں گے. بزرگان دین کی یادگاریں قائم کرنا اور ان کی تکریم کرنا ازروء قرآن حکم خداوندی ہے. صہیونی و استعماریت اور برطانوی شیطانی سازش کے تحت جنت البقیع اور جنت المعلا میں اسلام کے محسنوں کی نشانیاں مٹانا مسلمانوں سے تابوت سکینہ چھیننے کے مترادف تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں سے خلافت، یکجہتی، خود مختاری، عزت، سرداری ہر شے چھن گئی. سرزمین انبیاء فلسطین پر صہیونیت کا خنجر پیوست ہوا. پوری دنیا میں صحابہ و اہل بیت و امہات المومنین اور اولیاء کے مزارات کی بے حرمتی کا دروازہ کھل گیا اور امت مسلمہ قبلہ اول سے بھی محروم کر دی گئی. امام جعفر صادق کے مزار اقدس سمیت مشاہیر اسلام کے مسمار و بے صاحبہ مزارات مقدسہ عالم اسلام کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اسلام کی توقیر و عظمت کی نشانیوں کو پامال ہونے سے بچائے اور جو مقدس مقامات مسمار کر دیے گئے ہیں ان کی عظمت رفتہ بحال کرائیں. مسجد اقصی کو روندنے والے صہیونی درندوں اور دنیا بھر میں انبیاء کرام مشاہیر اسلام کی نشانیوں کو نقصان پہنچانے والے دہشت گردوں کے حرمین شریفین کی جانب بڑھنے والے ناپاک قدموں کو روکیں. قرارداد میں عالمی امن کے ضامن اداروں، مغربی حکومتوں اور تحفظ آثار کے اداروں پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ مسلمانوں کے مذہبی آثار پوری انسانیت کے تہذیبی ثقافتی ورثے کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اپنی قراردادوں کے مطابق سعودی حکومت کو پابند کریں کہ جنت المعلا اور جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر نو کرے یا دنیا بھر میں پھیلے مسلمانوں اور عاشقان رسالت و اہل بیت کو یہ فریضہ ادا کرنے کی اجازت دے. ایک اور قرارداد میں مشرقی یروشلم میں مسجد اقصی کی متواتر بے حرمتی کرنے والے صہیونی شدت پسندوں کی کارروائیوں اور مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی دیگر ریاستوں میں اسلامی شاعر کو لاحق خطرات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ ہالینڈ میں نبی کریم کی شان میں گستاخی، سویڈن میں قرآن کی توہین سمیت مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا کی لہر کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے. قرارداد میں کشمیر و فلسطین، مشرقی سعودی عرب، بحرین، نائجیریا کے مظلومین سے اظہار یکجہتی کی گئی. قرارداد میں بلوچستان، وزیرستان سے پشاور اور کراچی تک ملک بھر میں جاری دہشت گردی کے واقعات میں سیکیورٹی فورسز اور عوام پر دہشت گردوں کے حملوں کی پرزور مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں کالعدم جماعتوں کو ملنے والی چھوٹ کی پرزور مذمت کی گئی اور نیشنل ایکشن پلان پر غیر مشروط عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا. قرارداد میں پاکستان میں اہل تشیع کے خلاف ہونے والی زیادتیوں، متعصبانہ یکساں نصاب کے خاتمے، پرسنل لا سے متصادم قانون سازی اور عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر پابندیوں اور عزاداروں کے خلاف ناجائز مقدمات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کے اہل تشیع کو برابری کی سطح پر مذہبی حقوق دیے جائیں. قرارداد میں مسلم حکمرانوں سمیت ہر غیرت مند کلمہ گو سے مطالبہ کیا گیا کہ جو بھی عشق رسالت کا دعوے دار ہے اور جو بھی مودت اہل بیت کا پرچارک ہے، جو بھی امہات المومنین و پاکیزہ صحابہ کبار کا جانثار ہے، وہ جنت البقیع اور جنت المعلا سمیت دنیا بھر میں دہشت گردوں کے ہاتھوں تباہ ہونے والے مزارات کی بحالی کے لیے آواز بلند کرے. اگر اہل ایمان نے اپنی ذمہ داریوں کا ادراک نہ کیا تو روئے زمین پر مسلمانوں سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لیا جائے گا، جبکہ آخرت میں کوئی مسلمان شافع محشر رسول خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا.
شرکائے مظاہرہ نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ جب تک خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فرزندان رسول حضرت امام حسن علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، امہات المومنین اور پاکیزہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کے مزارات مقدسہ سمیت مشاہیر اسلام سے منسوب مقدس مقامات کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہو جاتی، ہم قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں اپنا پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ بعد ازاں نوحہ خوانی و ماتمداری اور پرسہ پیش کیا گیا اور مظاہرین ڈی چوک پہنچ کر پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری، انتظامیہ کے افسران، مختار فورس کے رضاکار، مختار ایس او، ابراہیم اسکاؤٹس، اوپن گروپ انتظام و انصرام کے لیے ریلی کے آغاز سے اختتام تک موجود تھے۔ دریں اثنا پشاور، فیصل آباد، لاڑکانہ، کراچی، لاہور، جھنگ، خیرپور، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، گلگت، کوئٹہ اور دیگر مقامات پر بھی مختار آرگنائزیشن کی جانب سے ماتمی ریلیاں نکالی گئیں اور پرامن مظاہرے ہوئے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔